اچھا جی، دوبارہ سے اس کو یہاں سے دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ دو ہی ویلیوز آ سکتی ہیں پرابیبلٹیز کی، تو آپ کے پاس یہ ویلیو ہے ملٹی پلائی پرابیبلٹی، تو اس سے آپ ایوریج ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ وے. کوانٹم میکینکس میں ایک بڑی جو کمپیکٹ سی ایکسپریشن ہے جس کی مدد سے آپ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن، یا اس کو کوانٹم میکینکس میں ایکسپیکٹیشن ویلیو بھی کہتے ہیں، ایکسپیکٹیشن ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو آبزرویبل کی بات آپ کر رہے ہیں، کون سے آبزرویبل کی بات کر رہے ہیں، وہ ایس زی ہے ادھر، اور کس اسٹیٹ میں کر رہے ہیں، دونوں چیزیں اسپیسیفائی کرنا ضروری ہیں. تو اس میں اسٹیٹ کا میں اسٹیٹ کی اسپیسیفیکیشن بھی ضروری ہے، اور اس میں کورسپونڈنگ آبزرویبل یا آپریٹر کی اسپیسیفیکیشن. تو یہ آپ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ویلیو آف سم آپریٹر، تو جب تک آپ اسٹیٹ اسپیسیفائی نہیں کریں گے یہ بات میننگ لیس ہو جاتی ہے. تو کون سا آپریٹر ہے، کون سی اسٹیٹ میں، آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹیک دیز انر پروڈکٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس زی جو ہے وہ سائی پہ آپریٹ کرے گا اسٹیٹ پہ، تو آپ کو ایک نئی اسٹیٹ دے گا، یا اگر وہ آئیگن اسٹیٹ ہے تو وہی اسٹیٹ دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گی. دین یو ٹیک دا انر پروڈکٹ ود سائی اینڈ ود دا سیم اسٹیٹ، اینڈ دین یو گیٹ the mean value or the expectation value. اس کی ایگزامپلس ہم نے کی تھی. ہمارے پاس جو اسپن ہاف سسٹمز ہیں ان میں بڑے آسانی سے یہ ایگزامپلس جو ہیں آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈٹرمن کی تھی. اس کے علاوہ امپورٹنٹ ایک اور کوانٹٹی ہے، یہ کوانٹم میکینکس میں جو انسرٹنٹی کو کوانٹیفائی ہم کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کئی دفعہ جب لوگ کوانٹم میکینکس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پاپولر بکس بھی کوانٹم میکینکس کی پڑھتے ہیں، تو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل وغیرہ کا ذکر آتا ہے. تو انسرٹنٹی سے کوانٹم میکینکس میں مراد یہ ہے از بیسکلی یو آر کیلکولیٹنگ دس کوانٹٹی. تو اگر کوانٹیفائی کریں کہ کس طریقے سے کیلکولیٹ، کس طریقے سے انسرٹنٹی کسی بھی آبزرویبل کی کسی پرٹیکولر اسٹیٹ میں کی جاتی ہے، معلوم کیلکولیشن وہ کیسے پرفارم کی جاتی ہے، تو بیسکلی یہ ایکسپریشن یا ایکویولنٹلی یہ ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کی کو ہیلپ کرتا ہے. اس میں ہر چیز ڈیفائنڈ ہے. یہ جو اینگلر بریکٹس ہیں یہ بیسکلی وہی ایکسپیکٹیشن ہے جن کو ہم نے ادھر ڈیفائن کیا ہے فار ایس زی، مگر یہ کسی بھی آبزرویبل اے کے لیے ہو سکتی ہیں، اسے کورسپونڈنگ آپ آپریٹر لے سکتے ہیں. بیسکلی یہ سمجھ لیں یہاں پہ یہ گیون ہے، تو یہ اینگلر بریکٹ اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے. اور ایک دفعہ آپ ایک کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں اور اس کا اسکوئر کر رہے ہیں، اور ایک دفعہ اسکوئر آپریٹر لے رہے ہیں اور اس کی ایکسپیکٹیشن ڈٹرمن کر رہے ہیں، ان دونوں کا ڈفرینس لے رہے ہیں اور پھر اسکوئر روٹ کر رہے ہیں. تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، اور یہی اسی سے مراد جو ہے انسرٹنٹی ان دا آبزرویبل اے ہے ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ. کیونکہ یہ اینگلر بریکٹ جو ہیں یہ پرٹیکولر اسٹیٹ میں ایکسپیکٹیشن جو ہے کسی پرٹیکولر اسٹیٹ میں آپ ڈٹرمن کریں گے، تو وہ اسٹیٹ بھی اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے جیسے میں نے پہلے کہا. تو کوانٹم میکینکس میں جب ہم انسرٹنٹی کی بات کرتے ہیں ان سم آبزرویبل ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ، تو بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کیلکولیٹ کریں، تو اس سے جو رزلٹ آتا ہے وہ انسرٹنٹی آف این آبزرویبل ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کی ایگزامپلس پھر ہم نے کی تھیں وچ واز ویری یوزفل اینڈ یو شوڈ گو تھرو دیم اگین، اور پھر ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا. اب ہم یہاں پہ جو ہے نا اب یہ نئی جگہ پہ ہم آ گئے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ٹاپکس جو ہم پہلے جنہیں ہم نے کور نہیں کیا، تو ان ٹاپکس کو ہم آج کے لیکچر میں کور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ ہے ایوریج ویلیو آف این آبزرویبل. کیونکہ جو ریزلٹس ہیں پاسبل ریزلٹس آف ایکسپیریمنٹس، جو ایکسپیریمنٹس کے آؤٹ کمز ہیں وہ ان کی ایک پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھا کوانٹم میکینکس میں کہ ہمیں ایوریج ویلیو، مین ویلیو یا ایکسپیکٹیشن ویلیو جو ہے وہ ایوریج ویلیوز ہمارے لیے بہت یوزفل ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسپریڈ فرام دا ایوریج ویلیو کیا ہے. وہ انفارمیشن ہمیں انسرٹنٹی ان دا آبزرویبل ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ سے ہم وہ چیز حاصل کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایک پرٹیکولر آبزرویبل یا پرٹیکولر آبزرویبل کے حوالے سے.
لیکن اگر ہم ایک سے زیادہ آبزرویبلس کی بات کریں تو پھر یہ کویشچن پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ایک آبزرویشن کریں کورسپونڈنگ ٹو این آبزرویبل اے، اور پھر ہم میجرمنٹ کریں ایک اور آبزرویبل کی کورسپونڈنگ ٹو این آپریٹر بی، اس کو بی کہہ لیتے ہیں، تو ان دونوں کے آپس میں جو رزلٹس ہیں ان اسی یہ جو ان اسٹیٹس کسی اسٹیٹ کے اوپر، تو کیا وہ رزلٹس جو ہیں وہ کی انسرٹنٹیز ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ تو یہ کویشچن جو ہے وہ اس کیس میں آ جاتا ہے جب آپ نے ایک سے زیادہ آبزرویبلس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں آن اے کوانٹم میکینیکل سسٹم ان اے پرٹیکولر اسٹیٹ. تو وہاں یہ کویشچن آ جاتا ہے کہ کیا دو آبزرویبل جو ہیں وہ کمپیٹیبل بھی ہیں یا نہیں. سو اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سو ناؤ دی کویشچن از، اب یہ نئے ٹاپک ہمارے آ گئے نا، یہ پہلے والا تھا. اب نیا ٹاپک ہمارا یہ ہے وٹ ڈو وی مین، یہ کویشچن ہو سکتا ہے وین وی سے دیٹ ٹو observables are compatible. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کمپیٹیبل آبزرویبلس کی بات کی تھی، اور ہم نے آپ کو وہ اسٹرن گرلاخ ایکسپیریمنٹ یاد ہوگا جس میں ہم نے پہلے اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں، یہ زی والا اسٹرن گرلاخ رکھا تھا، پھر ایکس والا رکھا تھا. کل میں نے اس کو ریوائز کرتے ہوئے بھی ذکر کیا تھا، اور پھر دوبارہ زی والا رکھا تھا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم صرف زی کے پلس والی بیم لیں اور ادھر سے جو بیم ہمارے پاس آئے گی وہ اس میں سے پلس ایکس والی لیں، لیکن ادھر سے آپ کے مائنس بھی آ رہی اور ادھر بھی مائنس آ رہی، یہاں مائنس یہ میجرمنٹ جب کرتا ہے تو یہ مائنس ایکس اور وہ آ سکتا ہے، اور یا مائنس، تو صرف آپ پلس والی لے رہے ہیں، اپر بیمس لے رہے ہیں. ادھر جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں نا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پلس والے بھی آتا ہے اور مائنس بھی آتا ہے. تو حیرت کی بات یہ تھی کہ کلاسیکلی تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک دفعہ ایک چیز کو آبزرو کر لیا اس سسٹم کے اوپر، کلاسیکل سسٹم کے اوپر، تو وہ ویلیو جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے، یعنی وہ موجود رہے گی جب تک وہ ہے. تو اگر آپ نے پلس اسٹیٹ لی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہاں پھر پلس والی بیم ملنی چاہیے، یہ والی بیم نہیں ملنی چاہیے. لیکن جب آپ میجرمنٹ کرتے ہیں تو یو فائنڈ دیٹ یو گیٹ both these beams with equal probability. تو جتنے الیکٹرانس کی بیم میں الیکٹرانس اوپر والی بیم میں جا رہے ہیں اس والی میں، اتنے ہی نیچے والی میں ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ تو پلس، یہاں پہ تو صرف آپ نے وہ بیم لی جس کی میں ایس زی کی ویلیو پلس ایچ بار بائی 2 تھی، مگر سرپرائزنگلی جب آپ ادھر پہنچے، آخر میں پہنچے یہاں، تو جو آپ کے پاس وہ بیم آف الیکٹرانس ہیں ان میں کچھ اسپن اپ بھی آ گئے ہیں اور کچھ اسپن ڈاؤن بھی موجود ہیں. اچھا، یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا خطرناک ہے جس طریقے سے میں نے کہا. کہنے کا مطلب یہ کہ ہر الیکٹران جو ہے وہ سپر پوزیشن اسٹیٹ میں ہے، ہر الیکٹران میں جو ہے ایمپلیٹیوڈ ہے فار اسپن اپ اینڈ اسپن ڈاؤن. اب ہوا کیا ہے کہ بیچ میں فرق کیا پڑا ہے؟ میں نے جیسا کل بتایا تھا کہ اگر اس کے بعد زی والا جو ہے اسٹرن گرلاخ آپ لگا دیں تو آپ کو پلس بیم کو لیں گے تو صرف آپ کے پاس الیکٹرانس کی ایس زی کی میجرمنٹ پہ صرف پلس ایچ بار بائی 2 ویلیو ملے گی. اس کا مطلب صرف پلس بیم ملے گی، مائنس بیم ملے گی نہیں. لیکن یہاں پہ جو کیونکہ آپ نے بیچ میں ایکس والا اسٹرن گرلاخ لگایا ہے تو سم ہاؤ دس میجرمنٹ ان دا مڈل، یا بیچ میں جو میجرمنٹ کی ہے اس نے جو رزلٹ آپ ادھر حاصل کرتے ہیں اس کو افیکٹ کر دیا. تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایس ایکس، ایس زی اور ایس ایکس جو ہیں دیز آر ناٹ کمپیٹیبل آبزرویبلس، دیز آر انکمپیٹیبل آبزرویبلس. ان کو ہم نے کہا تھا دیز آر انکمپیٹیبل آبزرویبلس. وہ اس وجہ سے کہ ایک
की जो मेजरमेंट रिज़ल्ट है वो इफेक्ट होता है कि दूसरी कप ने मेजरमेंट की है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी अगर डेफिनेट वैल्यू प्लस h बार बाई 2 थी, तो जब आप इसकी मेजरमेंट करते हैं उसी सिस्टम के ऊपर, तो दोबारा से जब आप SZ मालूम करते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो SZ की वैल्यू है वो डेफिनेट नहीं रही, वो डेफिनेटली प्लस h बार बाई 2 नहीं है, बल्कि माइनस h बार बाई 2 की प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है। इस केस में वो बराबर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि प्लस x जो है इज़ एन इक्वली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो जब प्लस वाली x वाली बीम आप यहाँ पे लेते हैं तो उसमें इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है। ये कोफिशिएंट है ना, इसका स्क्वायर करने तो हाफ है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो अब स्पिन हाफ सिस्टम को कंसिडर किया है उसमें एक हमें वाज़े तौर पे एक एग्जांपल मिल गई है कि जहाँ पे आपके पास दो इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स हैं। इनफैक्ट SY की अगर बीच में x की बजाय y भी डाल देते ना तो इनकम्पैटिबल हो जाता है। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन भी बना लेते अगर आप कि पहले में x कर देते, इधर x कर देते, इधर z कर देते और इधर फिर x कर देते, तो फिर भी x की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डेफिनेट नहीं रहती, वो फैक्ट हो जाती है कि आपने ये एक इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेशन की है बीच में। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। मगर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक्सपेरिमेंट हम अभी नहीं कर रहे और हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, थ्योरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स से प्रेडिक्शन हासिल करना चाहते हैं कि कौन से ऑब्जर्वेबल्स कंपैटिबल हैं और कौन से ऑब्जर्वेबल्स कंपैटिबल नहीं हैं, यानी इनकम्पैटिबल हैं, तो क्या उसका कोई तरीक़ेकार है? तो उसका तरीक़ेकार है, और वो ये है कि यू हैव टू लुक एट क्वांटिटी विच इज़ mathematical quantity which is known as a commutator between the operators. तो हमें एक जिसे आप कह सकते हैं ना वो डिफाइन करना है, what we have to define is a commutator. And second question is, how do we know? Whether two observables are compatible or not, यानी जिस ये हम मालूम करना चाहते हैं। इसको क्वांटिफाई करना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको हम पहले क्वांटिफाई आंसर देते हैं, उसे क्वांटिफाई करते हैं, और वो ये है we calculate the commutator of the two observables. आंसर का ये। अब वाज़े एक साफ ज़ाहिर क्वेश्चन है, what is the commutator of the two observables? Let's say the two observables are, let us say that the two observables are A and B. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर्स हैं वो A and B ऑपरेटर्स हैं। तो द कम्यूटेटर of A and B is defined as, इसकी ये बेसिकली डेफिनेशन है इसकी, is defined as, एक सेकंड, is defined as, इसको ज़ाहिर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स की टर्म्स में किया जाता है, ए बी। अब ये इधर ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू ऑब्जर्वेबल्स। और इससे मुराद क्या है? आप प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों ऑपरेटर्स का, लेट्स पुट हैट्स ताकि ये कन्फ्यूजन ही ना हो, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट the product wherein you
चेंज द ऑर्डर ऑफ द टू ऑपरेटर्स। तो इसमें ऑर्डर ऑपरेटर्स का ए बी और इसमें ऑर्डर ऑपरेटर्स का बी ए। तो ऑपरेटर्स का ऑर्डर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको आसानी से समझ सकते हैं, आपने देखा है कि किसी बेसिस में ऑपरेटर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आपको पता है कि मैट्रिसेस जो हैं वो उनमें जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह जनरली जो है ऑपरेटर्स में ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये जब आप ये करेंगे, ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई और ऑपरेटर भी हो सकता है, एंड सो फोर्थ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट ए एंड बी इज़। आपको ऑपरेटर दे दी जाए तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर ये ए और बी ज़ीरो हो जाता है, यानी कि कॉम्यूटेटर अगर इनका इफ़ ज़ीरो, वी से that the operators A and B commute। तो हम ये कहते हैं कि ये कम्यूट कर रहे हैं। और अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ऑपरेटर्स कंपैटिबल है। तो ये कंपैटिबल ऑपरेटर्स, अगर उनके दरमियान जो कॉम्यूटेटर है वो अगर ज़ीरो आ जाता है तो ये कंपैटिबल ऑपरेटर, जिसका मतलब है ए एंड बी, ये दो जो ऑपरेटर्स हैं ये कंपैटिबल ऑपरेटर्स हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है कंपैटिबल ऑब्जर्वेशन। अगर ए बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो साफ ज़ाहिर है कि वो इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेशंस होंगे। अच्छा, अब इसमें ये एक सवाल तो वाज़ेह तौर पे सामने आ जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो एक तो चीज़ हमने ये देखी कि कॉम्यूटेशन जो है, यानी दो ऑपरेटर्स के दरमियान जो कॉम्यूटेटर्स हैं उनको एवेल्यूएट करना। कॉम्यूटेटर क्या है? ये चीज़ है, ये कॉम्यूटेटर कहलाता है। और इसको एवेल्यूएट करने से आप ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि दो ऑब्जर्वेबल्स या दो ऑपरेटर्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स वो कंपैटिबल हैं या नहीं। कॉम्यूटेशन से कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेबल, इनका आपस में ताल्लुक़ हमने इस्टेब्लिश करना है। इसका एक और कॉन्सिक्वेंस भी है कि अगर कॉम्यूटेटर जो है अगर ये आपस में कम्यूट करते हैं तो फिर इनकी कॉमन आइगन स्टेट्स भी होती हैं दोनों ऑपरेटर्स की। सो यू कैन कंस्ट्रक्ट और डिफाइन अ कॉमन आइगन स्टेट ऑफ द टू ऑपरेटर्स। तो एक और जो इसका कॉन्सिक्वेंस आ जाता है वो ये भी आ जाता है कि कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ द टू ऑपरेटर्स। ऑफ ए एंड चलो ए एंड बी की बजाय ऑफ द टू ऑपरेटर्स। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम ए एंड बी कह रहे थे, टू ऑपरेटर्स, ठीक। अच्छा, ये किस तरह हम साबित करना है? लेट्स जस्ट प्रूव दैट कि वी कैन शो दैट दीज हैव कॉमन आइगन स्टेट्स हो जाती हैं। तो लेट्स जस्ट उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रूफ एक तरह से, इन अ वे। तो भाई हम कहते हैं कि पहली तो चीज़ ये कि जब हम ये कहते हैं कि ये कम्यूट कर रहे हैं, अब मैं हैट्स बार बार नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो फिर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी माइनस बी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब आपको पता है कि ऑपरेटर्स जो हैं ये स्टेट वेक्टर्स या कैट्स पे ऑपरेट करते हैं ना। तो स्टेट वेक्टर्स पे जब ये ऑपरेट करेंगे तो इससे ज़ाहिर होता है कि दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो किस ऑर्डर पे वो ऑपरेट करते हैं स्टेट वेक्टर्स पे वो मैटर नहीं करता। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ए बी इस पहले राइट से आप ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो पहले अगर आप देखें इस तरह देखें कि ये कम्यूटेटर ये जाहिर कर रहा है कि ये जो ऑपरेशन है
کہ بی پہلے سائی پہ آپریٹ کرے اور پھر جو اسٹیٹ آتی ہے اس پہ اے آپریٹ کرے. اس کا جو رزلٹ آتا ہے, جو اسٹیٹ آپ کو ملتی ہے, اٹس دا سیم ایز اف یو ایکٹ ان دا ریورس آرڈر, اے کو پہلے اور بی کو بعد. تو بوتھ آف دیز کس آرڈر میں آپ آپریٹ کرتے ہیں, اٹ ڈز ناٹ میٹر اف دا ٹو آپریٹرس کمیوٹ. سو ایک تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو وہ یہ پروف کرنے کے لیے کہ کامن آئیگن اسٹیٹس ہیں, کامن آئیگن اسٹیٹس کا پروف جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو لیٹ این آپریٹر اے کی آئیگن اسٹیٹ جو ہے وہ اے ہے ود آئیگن ویلیو. دس از بیسکلی این آئیگن ویلیو اکویژن جس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک آپریٹر اے ہے, وہ جنرلی کسی اسٹیٹ کے اوپر آپریٹ کرے گا تو آپ کو کوئی اور اسٹیٹ دے دے گا, بٹ دیر از سم اسپیشل اسٹیٹ وچ آر نون ایز آئیگن اسٹیٹس, جن پہ جب یہ ایکٹ کرتا ہے تو اٹ گیوز یو بیک دا اسٹیٹ ملٹیپلائڈ بائی سم کانسٹنٹ اے, اینڈ دیٹ کانسٹنٹ اے جو ہے وہ آئیگن ویلیو کہلاتا ہے, کورسپونڈنگ ٹو دا اسٹیٹ اے آف دس آپریٹر اے. تو آئیگن ویلیو اکویژن ہے یہ. ناؤ یہ تو ایک میجرمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو جب ہم نے کاموٹیٹر کی بات کرنی ہے تو ہمیں ایک اور آپریٹر کو بھی انوالو کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ ٹو میجرمنٹس, یا بہتر کہنا یہ چاہیے کہ میجرمنٹ آف ٹو آبزرویبلس. سو لیٹس ناؤ آپریٹ وچ کورسپونڈس ٹو آپریٹنگ آن دس ود بی ناؤ. ٹھیک ہے, تو 20 ہم نے اب آپریٹ کر رہے ہیں بی سے اوپر والے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا تو بی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے یہ آ گیا, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بی اے ہے, وچ از ایکول ٹو اے, کیونکہ نمبر ہے اور آپریٹر اسٹیٹ پہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ اے بی اے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ یہ سنس اے بی کمیوٹ, اب یہاں پہ ہم وہ جو ہے نا کمیوٹیشن کی بات کر رہے ہیں, وہاں سے یہ رزلٹ نکل رہا ہے. اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اے بی کمیوٹ جس کا مطلب یہ ہوا کہ بی اے از اکول ٹو اے بی. تو اب ہم اس جگہ پہ بی اے کی جگہ اے بی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ کمیوٹ کرتے ہیں. اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہماری یہ جو کہ ہے تو اب اس ایکویشن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو, اور اس طرح میں بریکٹ اگر لگا دوں جسٹ ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا زیادہ کلیئرٹی آ جائے کہ کیا مطلب ہے اس کا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح جس طرح یہ آئیگن ویلیو ایکویژن تھی, یہ بھی ایک آئیگن ویلیو ایکویژن بن گئی ہے ود دا سیم آئیگن ویلیو, بٹ دس شوز دیٹ یہ جو اسٹیٹ ہے, کیونکہ بی آپریٹر جب اے کیٹ کے اوپر آپریٹ اسٹیٹ ویکٹر پہ آپریٹ کرے گا تو کوئی اسٹیٹ دے گا, تو یہ جو اسٹیٹ ہے یہ بھی آئیگن اسٹیٹ ہے آپریٹر اے کی ود دا سیم آئیگن ویلیو اے. تو اگر ہم یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ بھی آئیگن ویلیو بن رہی ہے, ایکویژن بن رہی ہے. یہاں اسٹیٹ اے تھی, یہاں اسٹیٹ ایک اور آ گئی ہے, اس کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں, مگر یہ بھی آئیگن ویلیو ایکویژن ہے. بیکاز واٹ از آئیگن ویلیو ایکویژن کے لیے ضروری کیا چیز ہے کہ جب ایک آپریٹر اے آپریٹ کرے کسی اسٹیٹ پہ تو واپس وہی اسٹیٹ مل جائے ملٹیپلائڈ بائی سم کانسٹنٹ. تو یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے. تو دس مینز دیٹ دس از این آئیگن ویلیو ایکویژن, ویلڈ آئیگن ویلیو ایکویژن فار اے. ٹھیک ہے جی, اس کو میں تھوڑا مٹا رہا ہوں تاکہ تھوڑا میس زیادہ کریٹ نہ ہو جائے. اچھا جی, اب جو ہے اب اس میں ایک چیز تو اگر ہم یہ زیوم کریں کہ یہ آئیگن اسٹیٹس جو ہیں ہر آئیگن اسٹیٹس کے ساتھ کہ کورسپونڈنگ ایک ہی آئیگن ویلیو آتی ہے, اگر ہم یہ زیوم کریں تو یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئیگن ویلیو اے آ رہی ہے اس اسٹیٹ میں, تو یہ اسٹیٹ اے میں, تو یہ جو اسٹیٹ بی اے ہے
یہ بھی اسینشلی وہی اسٹیٹ اے ہے ملٹی پلائڈ بائی. آپ کو پتہ نا کہ اسٹیٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ملٹی پلائڈ بائی سم فیس فیکٹر اور سم کمپلیکس نمبر اور سم کانسٹنٹ فیکٹر. اٹ ول گیو یو دا سیم اسٹیٹ. تو آئگن ویلیو ایکویشن چینج نہیں ہوتی. اگر ہم اس کے ساتھ کوئی کانسٹنٹ بھی ملٹی پلائی کر لیں تو ہم کیونکہ وہی آئگن ویلیو آ رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کے ساتھ ایک یونیک آئگن ویلیو ہے جسے بیسکلی نان ڈیجنریٹ اسٹیٹس کہا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اور یہ جو اسٹیٹ ہے اے اسٹیٹ اور بی اے اسٹیٹ جو ہے یہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں تھرو سم کانسٹنٹ. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہہ لیں گے اکویژن 1 اس کو کہہ لیں اکویژن 2 فرام 1 and 2 اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نان ڈیجنریٹ یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک اے یونیک ویلیو ایک ہی. اگر ڈیجنریٹ ہو تو پھر بھی اس پروف کو آگے لے جایا جا سکتا ہے لیکن لیٹس ناٹ وری اباؤٹ اٹ ایٹ دس اسٹیج. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بی اے جو اسٹیٹ ہے یہ اسینشلی اے اسٹیٹ ہی ہے ملٹی پلائڈ بائی سم کانسٹنٹ بیکاز اسٹیٹ چینج نہیں ہوتی بائی کانسٹنٹ قسم کوئی میجریبل رزلٹ نہیں اس میں چینج ہوتا. تو یو ہیو اونلی ڈیفائنڈ اسٹیٹ بس. اب مگر اس طرح اگر ہم نے کانسٹنٹ لکھنے کا مقصد یہ بی لکھنے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ اب آئگن ویلیو ایکویژن بن رہی ہے بی آپریٹر کی. یہ آئگن ویلیو ایکویژن تھی آف اے اوپر, یہ آئگن ویلیو ایکویژن ہے آف بی. تو اس سے ہمیں یہ کنکلوڈ کرنا پڑے گا کہ اے بھی آئگن اسٹیٹ اے ہمیں یہ پتہ ہے ایکویژن 1 سے کہ اے آئگن اسٹیٹ ہے آپریٹر اے کی. تو ہمیں یہ کنکلوڈ کرنا پڑے گا کہ اے جو ہے وہ بی کی بھی آئگن اسٹیٹ ہے ود آئگن ویلیو بی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ازمپشن کے تحت کیونکہ اس پروف کے اندر یہ ازمپشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اے اور بی کمیوٹ کرتے ہیں. تو اس ازمپشن کے تحت کہ اے اور بی اگر آپس میں کمیوٹ کر رہے ہیں تو اے آپریٹر اور بی آپریٹر کی کامن آئگن اسٹیٹس آ جاتی ہیں. کامن بھی نہیں کہا جاتا ہے اور سائملٹینیس آئگن اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پہ جب ہم کسی اسٹیٹ کی مطلب ادھر لکھ لیتا ہوں commuting observables have common eigenstates. ٹھیک ہے جی, یہ ایک امپورٹنٹ کانسیکوینس ہے. تو جب بھی آپریٹرز جو ہے آپس میں کمیوٹ کر رہے ہوں گے تو یو کین آلویز فائنڈ اسٹیٹس آئگن اسٹیٹس which are common to both the operators. اگر کمیوٹ نہیں کر رہے تو this will not hold. تو commutation is very important for this to hold. اس میں اس سے کانسیکوینس کیونکہ میجرمنٹ سے بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سسٹم اسٹیٹ سائی میں ہے اور آپ کسی آبزرویبل اے کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو جب آپ آپریٹر اے کی اب اسٹیٹ سائی میں ہے اور آپ آپریٹر اے کی میجرمنٹ کرتے ہیں اور پروجیکٹ ہو جاتا ہے سسٹم جو ہے وہ اسٹیٹ اے میں وچ از ون آف دا آئگن اسٹیٹس آف اے. تو ایکویولنٹلی اگر آپ میجرمنٹ اس کے بعد جو ہے چلیں آپ اس طرح سوچ لیں اس کو اس طرح سوچ لیں کہ اس کے بعد اگر آپ بی کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ اصولی طور پہ جب آپ یہ میجرمنٹ کریں گے تو آپ کے پاس میجرمنٹ کا رزلٹ جو ہے سم آئگن ویلیو کورسپونڈنگ ٹو دا آبزرویبل بی ہوگا. جیسے یہاں پہ میجرمنٹ آپ نے جب پہلی میجرمنٹ کی اے کی تو آپ کو کوئی آئگن ویلیو ملے گی اے اور اس کے کورسپونڈنگ جو آئگن اسٹیٹ ہے اس پہ یہ اسٹیٹ سائی جو ہے وہ پروجیکٹ ہو جائے گی, یعنی کہ اب یہ اسٹیٹ ہو جائے گی آفٹر دا میجرمنٹ. بیفور دا میجرمنٹ آپ کے پاس لینئر کمبینیشن آف ڈفرینٹ آئگن اسٹیٹس آف اے ہو سکتا ہے.
کیونکہ اے اگر ہرمیشین آپریٹر ہے تو فارم دا کمپلیٹ بیسس. تو یہ اسٹیٹ سائی جو ہے اٹ کوڈ بی اے لینئر کمبینیشن آف ڈفرنٹ ایز. یعنی اگر مجھے اس کو زیادہ بیس چلیں اب میں اس میں نہیں پڑھتا، پھر آپ کو کنفیوژن بعد میں نہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر پرٹیکولر کوئی اسٹیٹ ہو، اے سمجھ لیں 3 ہے، اے 3 میجرمنٹ میں ملا ہے تو کورسپونڈنگ اے 3 آ جائے گا. تو میجرمنٹ سے پہلے جو سائی ہے وہ کمپلیٹ بیسس میں لکھا جا سکتا ہے. لیٹس سے کہ اے کوئی 3 لیول سسٹم ہے تو 3 اس کی اسٹیٹس ہیں، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ A1 پلس A2 پلس A3. اب میجرمنٹ سے پہلے جو ہے نا اس سے لینئر کمبینیشن آف آل اور کوہیرنٹ سپرپوزیشن آف آل دیز A1 A2 اینڈ A3 اسٹیٹس. probabilities are given by taking the absolute square of these coefficients and so forth. جس طرح ہم نے spin half 2 level system کے لیے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح اس کو آپ آگے تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. So once you make before a measurement آپ کے پاس probabilities of outcomes ہیں. probability of getting this state یا this eigenvalue is given by A1 absolute squared, probability of A2 is by A2 absolute squared and so forth. تو measurement سے پہلے there are various outcomes and they have various probabilities. But once you do a measurement, then you get a result, a definite result on measurement. measurement آپ کریں گے مثلا ایس ڈی والا جس طرح ہم کرتے تھے تو ایچ بار بائی 2 ویلیو ملے گی یا مائنس ایچ بار، جو ویلیو ملے گی اس کی کورسپونڈنگ اسٹیٹ پہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا اب اس کے بعد چلیں اب اس کو جو ہے ہم میں 3 وغیرہ ہٹا دیتا ہوں اینڈ لیٹ می جسٹ say that's A. اب آپ اس کے بعد جب بی کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو اصولی طور پر اب بی پہ کس آئگن اسٹیٹ کے اوپر پروجیکٹ ہونا چاہیے اور آپ کو کوئی آئگن ویلیو ملنی چاہیے کورسپونڈنگ ٹو بی. تو لیٹس سے وی گیٹ دس آئگن ویلیو بی، بٹ دا آئگن اسٹیٹس آف اے اینڈ بی آر کامن. تو اس کا مطلب یہ کہ آئگن اسٹیٹ چینج نہیں ہوگی. جنرلی تو آپ اگر یہ کمیوٹ نہ کر رہے ہوتے نا، اگر کمیوٹ نہ کر رہے ہوتے تو دین یو وڈ گیٹ سم اسٹیٹ رائٹ ہیئر وچ واز این آئگن اسٹیٹ آف بی وچ از ناٹ نیسسرلی دا آئگن اسٹیٹ آف اے. بٹ اف دے آر کمیوٹنگ دین دا آئگن اسٹیٹ آف بی اینڈ اے آر کامن، دے آر سیم آئگن اسٹیٹس. سو ان دیٹ کیس دا میجرمنٹ بی کی میجرمنٹ نے جو آپ کے پاس انیشیل اسٹیٹ اے تھی اس کو چینج نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیز جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب آپ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آئگن کیونکہ اسٹیٹ چینج نہیں ہوئی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو اسٹیٹ ہے اے، جو فائنلی ہمارے پاس اے اسٹیٹ ہے وہ وہی ہے جو یہ ہے. اس میں اے کی آئگن ویلیو اے ہے اور بی کی آئگن ویلیو بی ہے. تو اس اسٹیٹ کو ہم پھر چاہیں تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم آئگن ویلیوز کی ٹرمز میں لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، دس از الاؤڈ. یاد ہے نا آپ کو انکمپیٹیبل آبزرویبلس کے لیے ہم نے کہا تھا، یا اگر آپ لکھنا چاہیں یا انکمپیٹیبل آبزرویبلس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسی اسٹیٹ نہیں لکھ سکتے کہ ایس زی از اکول ٹو پلس ایچ بار، ایس زی از اکول ٹو پلس ایچ بار بائی 2، ایس ایکس از اکول ٹو پلس ایچ بار بائی 2. دس از ناٹ الاؤڈ. دس کائنڈ آف جس میں دو یہ والی ڈیفینیٹ آئگن ویلیو ہے ایس ایکس کی بھی اور ایس زی کی بھی، یہ کوئی ایسی اسٹیٹ الاؤڈ نہیں ہے بیکاز ایس ایکس اینڈ ایس زی آر ناٹ کمپیٹیبل آبزرویبلس. ویئرس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ایسے آبزرویبلس ہیں اے اینڈ بی جو کہ کمپیٹیبل آبزرویبلس ہیں کیونکہ یہ آپس میں آپریٹرس کمیوٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم اس قسم کی اسٹیٹ لکھ سکتے ہیں جس میں دونوں کی ڈیفینیٹ آئگن ویلیوز ہیں. یہاں ہم ڈیفینیٹ آئگن ویلیوز ایس زی اور ایس ایکس کی نہیں لکھ سکتے ہیں کٹھے، کیونکہ اگر ایک کی ڈیفینیٹ آئگن ویلیو ہے تو دوسری انسرٹن. جس طرح ہم نے اسٹرن گرلاچ ایکسپیریمنٹ میں اوپر جب ہم نے بات کی تھی، یہاں پہ دیکھیں نا یہ جو ویلیو جب آپ نے اس اسٹیٹ کو لیا تو اس میں ایس ایکس کی تو ڈیفینیٹ ویلیو ہے. ایس ایکس جو ہے اس اسٹیٹ میں پلس ایچ بار بائی 2 ہے، مگر ایس زی کی جو ہے نا ڈیفینیٹ، یہاں پہ ایس زی کی ڈیفینیٹ ویلیو نہیں رہی. Now there is only probability, 50% probability of getting
एस जी इज इक्वल टू प्लस एच बार बाई टू एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस जी इज इक्वल टू माइनस एच बार बाई टू। तो इस तरह से इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स के लिए हम इस किस्म की स्टेट इस तरह कैट वेक्टर नहीं लिख सकते जिसमें दोनों, मगर जहाँ कम्यूटिंग है तो इस तरह हम जो है एक मैक्सिमल सेट ढूंढ सकते हैं उन तमाम ऑपरेटर्स का जो आपस में कम्यूट करते हैं। तो वो एक तरह से आप समझ लें कि किसी स्टेट के हवाले से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो हो सकती है ना वो होगी कि वो तमाम ऑपरेटर्स को अगर हम जान लें कि ये सारे ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट करते हैं, इसका मतलब है ये सारे ऑब्जर्वेबल्स की हम साइमल्टेनियसली डेफिनेट वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं और एक के बाद एक की मेजरमेंट जो है पहले की जो डेफिनेट वैल्यू थी उसको चेंज नहीं करती, इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल कर देती है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एस एक्स और एस जी के हवाले से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब इसकी सबसे एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे स्पिन हाफ सिस्टम की है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि हमने स्टर्न गलाख एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एस एक्स और एस जी जो है कंपैटिबल नहीं है, तब हमारे पास एक चेक भी आ गया जिससे आप चेक कर सकते हैं कि दो ऑब्जर्वेबल्स कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज़, द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कैलकुलेट देयर कम्यूटेटर। तो अगर हम एस जी अब आप अगर ये पहली वाली बात सही है और जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिल रही है कि ये जो है दोनों ऑपरेटर्स कंपैटिबल, दोनों ऑब्जर्वेबल्स कंपैटिबल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो एक तो तरीका ये है कि आप इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन डाल दें। तो लेट्स जस्ट डू इट। एच बार बाई टू एस जी बेसिस में अपने इनको कर रहे हैं जैसे हम पहले करते रहे हैं। तो एस जी बेसिस में एस जी ऑपरेटर जो है वो डायगनल होगा, विद डायगनल पे एलिमेंट्स ये आइगन वैल्यूज़ हैं। और एस एक्स ऑपरेटर जो है ये सारा हमने कल के लेक्चर में जब रिवाइज़ किया तो आपको याद होगा ना, एक टेबल था जिसमें सब चीज़ें वो मौजूद थी बुक की ना, बुक के टेबल में सब चीज़ें ये मौजूद थी जो काम की थी। यू कैन जस्ट लुक एट देम, आई मीन या राइट हेयर, राइट यस, ये देखना ये एस एक्स है, ये एस जी है, एंड ऑल दीज मैट्रिक्स फॉर्म्स आर देयर। तो किताब का इक्वेशन 2.38, तो ये जाके आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो है ये है, और ये तो हो गया एस जी और एस एक्स ऑपरेटर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट इस ऑर्डर में। माइनस अपने कम्यूटेटर के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये वैल्यूट करें ए बी माइनस बी ए, यानी कि बेसिक डेफिनेशन ये है ना। तो इधर हमने हमारे केस में हम लिख रहे हैं एस जी एस एक्स, फिर हम लिखेंगे माइनस ऑर्डर रिवर्स करेंगे एस एक्स एस जी। तो वो अब ऑर्डर अगर आप रिवर्स करें तो फिर आपके पास एस जी पहले आ जाएगा, ये एस सी वाला, ये एस सी वाला है, तो ये 0 1 1 0 है, और एच बार बाई टू ये एस जी लिख रहा हूँ मैं, ये एस एक्स है, एस जी लिख रहा हूँ 0 -1। तो ये पहली टर्म, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, नॉट टू डिफ़िकल्ट टू डू। तो आप ये फाइंड करेंगे कि ये हो जाता है एच बार बाई टू स्क्वेयर्ड ज़ीरो 1 -1 0 -0 -1। ये 2x2 मैट्रिसेस है ना, तो इसलिए काफ़ी सिंपल हो जाता है ये काम। तो ये बड़ी सिंपल मैट्रिक्स अलजेब्रा है। तो ये 0 2 -2 0 है, और जब इसको आप लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है आई एच बार एस वाई ऑपरेटर। एस वाई ऑपरेटर भी आपको अगर याद करें ना, एस वाई ऑपरेटर ये है इन द एस जी बेसिस, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वॉली फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई किया ना, आई से मल्टीप्लाई किया, बाहर भी तो अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एस वाई की फॉर्म बन जाएगी।
just check it. So what you find is actually کہ ایس زی ایس ایکس جو ہے یہ آپس میں کمیوٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک اور آپریٹر کے برابر ہیں جو کہ ایس وائی، اور آپ یہ شو کر سکتے ہیں. ان فیکٹ یو کین شو دیٹ ایس ایکس ایس وائی کا اگر آپ یہی کریں تو سائیکلک آرڈر میں ایکس وائی ہوگا تو ادھر آ جائے گا ایس زی، زی ایکس تھا تو وائی آ جاتا ہے. اور اگر آپ ایس وائی ایس زی کا کمیوٹیٹر ڈٹرمن کریں ود آئی ایچ بار ادھر آئے گا تو کیا آنا چاہیے، وائی زی ہے تو ادھر ایکس آنا چاہیے. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسپن کمپوننٹ آپریٹرز ڈو ناٹ کمیوٹ. یہ اسپن کمپوننٹس ہیں نا، ایس ایکس ایس وائی ایس سی یا اسپن پروجیکشن آپریٹرز آپ کہنا چاہیے. کمپوننٹ آپریٹرز پروجیکشن اس لیے پھر وہ پروجیکشن آپریٹر سے کنفیوز نہ ہو تو بہتر ہے کمپوننٹ ہی کہہ لیں. اسپن کمپوننٹ آپریٹرز ڈو ناٹ کمیوٹ. دیٹس دا امپورٹنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا ایک امپورٹنٹ مطلب ہوگا جو کہ کل یا نیکسٹ ٹائم کی لیکچر میں وہ چیز واضح ہوگی کہ ہم اس کو جو ہے انسرٹنٹی ان آبزرویشن سے ریلیٹ کریں گے، مگر وہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو آج کے لیے پھر ہم ادھر روکتے ہیں. تو خدا حافظ اسٹوڈنٹ.